اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اگلا رکوع۔ ماشاءاللہ 167 آیات ہو گئی ہیں ہماری۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے اچھی سی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی چوٹی، یعنی اس میں جتنے احکامات آئے ہیں ان کی ایک، جس کو کہتے ہیں نا، مختصر فارم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں سارے کے سارے بیان کر دیے، پریسائز کر کے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس سے بتا دیا ہمیں کہ اس کا سکیل کیا ہے، اس کو میئر کرنے کا اپنے ایمان کو کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت کو جانچنے کے لیے کیا دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کچھ کرنے لگیں، جب بھی کوئی معاملہ آئے، جب بھی کوئی فیصلہ ہو، جب بھی دو چیزوں کے درمیان ٹائی پڑ جائے، تو آپ کو کون سی چیز جو ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو، یا آپ دوسری چیز کو؟ تو اگر آپ نے دوسری چیز چھوڑ دی، اپنے نفس کی مرضی ہے، لوگوں کی مرضی ہے، معاشرے کے جو پیئر پریشر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، جس میں اللہ نے رخصت دی ہے، اس میں آپ رخصت لے سکتے ہیں، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ اس میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر تم سعادت کا راستہ اپناؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، جیسے کہ نا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، لیکن آگے کہا کہ جو صبر کریں ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اسی طرح سے اور چیزیں ہیں، لیکن اپنی محبت کو ناپنے کے اشد تو حبن ہو جاتا ہے جب بندہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اصل میں ہم اس کو بہت وہ کمپلیکیٹڈ سم ٹائم سمجھتے ہیں آیت کو، لیکن یہ اتنی ایزی ہے، اور ایک پیمانہ ہے، ایک سکیل ہے ہمیں ہمارے ایمان کو ناپنے کا کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، جو دن رات ہمیں ایسی صورتیں پیش آتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جب جو نہیں اللہ کو سب سے محبوب رکھتے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے پاس جب جائیں گے تو کیا مکالمہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اینڈ ہوگا ان کی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ نکل بھی نہیں سکیں گے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم آج دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے یا ایہا الناس، پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، بس اسی کی عبادت کرو تاکہ کیا ہو کہ تم اس زندگی میں بھی بچ جاؤ، اس زندگی میں بھی کامیاب رہو، اس زندگی میں بھی خام خواہ کی مصیبتیں نہ اپنے سر لو، اور آگے بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر دوبارہ پوری انسانیت سے مخاطب ہیں اور پورے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو ساری صورتیں پیش آ رہی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں دوسرے یہود بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزارو، ان ہدایات پر عمل کرو، تو پھر وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ کہ کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو خطوات، سوری میں ابھی اس میں زبان، یا ایہا، اے لوگو، یا اے ایہا وہ، الناس جو لوگ ہیں، یعنی جو انسان ہیں، کلو کھاؤ، سب کھاؤ۔ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں سب کے لیے ہے نا، کل اگر ہوتا تو ایک، کلو سب کھاؤ، اور اس کو ہم قل نہیں کہیں گے، اگر قل کہیں گے تو پھر دوسرا والا کل ہو جائے گا نا، قاف دوسرا شدید والا، تو یہ وہ والا کاف نہیں ہے، تو اس کو ہم کلو، اسی طرح سے اسی وجہ سے ان کے معنوں میں فرق آتا ہے اگر ہم اس کو صحیح نہ پڑھیں۔ من ما، مما آلویز ہم پڑھتے ہیں کہ من اور ما ہوتا ہے نا، من سے ما جو، اس سے جو، فی میں الارضی زمین، زمین میں ہے، حلالن اور حلال ہے، طیباً اور پاکیزہ بھی ہے، واہ اور
لا نہ تتبعو تم پیروی کرو، پیچھے ہم نے پڑھا نا تبعو من التبعو کہ پیروی کرنے والے، اب یہ ہے کہ پیروی جس چیز کی جائے گی اور جس سے مصیبت میں پڑو گے اور پھر یہ مکالمہ کرنا پڑے گا روز قیامت، اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ پیروی کرو خطوات، خطوہ پاؤں کی جمع، خطوات قدم، قدموں کی، یعنی پیچھے پیچھے نہ چلو، الشیطان شیطان کے، ان نہ بے شک ہو وہ لا لیے کم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی اس نے بتا دیا، اس نے اعلان کر دیا، وہ ہر وقت کہتا ہے کہ میں تمہیں بہکاؤں گا، میں تمہارے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یعنی کہ کوئی وہ تم کیسے پھر، یعنی کہ نا اس کے بعد وجود بھی تم الرٹ نہیں ہوتے، خبردار نہیں ہوتے، اور ہر ایک کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کرتا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو، انسانوں میں سے اور جنوں سے، اسی لیے پناہ مانگتے ہیں نا صبح شام کہ ہم اس کے لیے، اور سورہ والناس بھی پڑھتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ صبح و شام، اسی لیے کہ وہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، وہ بھی اسی کام کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، بچائے اس کے کہ خود بچیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچو، اور پھر فرمایا کہ حلالن اور طیبن، اب کوئی چیز جو ہے نا صرف حلال ہے اور ساتھ میں طیب بھی، طیب ویسے کچھ اسکالرز نے اس کا یہ بھی کیا ہے کہ جو ہم ان ہیلتھی فوڈ کھاتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ حلال اور طیب گڈ پاکیزہ، یعنی اس میں جو بھی آپ کی صحت کو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا یہ کہ حرام لے ذاتے ہی اور حرام لے وصف ہی ہوتی ہیں نا چیزیں، اب کوئی چیز اپنی ذات میں حرام ہے، یعنی اگر آپ نے پگ کا گوشت کھایا، پورک کھایا تو وہ حرام ہے، وہ حرام لذات ہے، وہ ہے ہی حرام نا، اسی طرح سے وہ جانور جن کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اس طرح سے ذبح کیے گئے ہوں، کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے ہوں، یا وہ جانور جو المنخنقات والموقوذات والمتردیات والنطیحات وما عقل السبع الا ما زکیتم، یعنی وہ جو گر کر گلا گھونٹ کر چوٹ لگنے سے یا سینگ کوئی دوسرا جانور اس کو مار دے تو وہ ہلاک ہو جائے، تو ایسے کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتے، تو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے لذات ہی، لیکن حرام لوصف بھی تو ہوتی ہیں نا چیزیں، اگر آپ نے چوری سے مال کھایا، اگر آپ نے کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھایا، اس کی اجازت کے بغیر، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز لے کے کھا لی، اسی طرح سے آپ نے جس کو کہتے ہیں اور غلط راستوں سے، غلط طریقوں سے کوئی بھی چیز آپ نے خریدی، رشوت سے، حرام خوری سے، ناجائز آپ نے پیسہ لیا تھا اس سے آپ نے وہ چیز لی، تو پھر کیا ہوا، وہ بھی حرام ہو گئی نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہر طرح کے حرام سے بچو، دیکھو جانچو اپنے آپ کو، اور یہی ایک راستہ ہے، اور پھر کیا کرو کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پہ نہ چلو، کیونکہ اس نے تو اعلان کر دیا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے وعدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے یہی کام کرنا ہے، تو تمہیں خود ہوشیار رہنا ہوگا، اور کتنی چیزیں حلال اللہ نے پیدا کی ہیں اور کچھ ہی حرام ہے، تو پھر کیوں اس کے پیچھے چلتے ہو، انما بے شک، انا اور انما میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس میں کہ کوئی اور صورت ہے ہی نہیں نا، بہت شدید، انما بے شک، یامرکم، یامرو حکم دیتا ہے، دیکھیں نا آ گیا نا یہاں پہ دیتا یا گا، دے گا ہوگا نا، تو کیونکہ یہاں پہ اس کا گا نہیں ہوگا، تا ہی ہوگا، تو اس لیے وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بھی ساتھ، السوئی برائی کے ساتھ، یعنی برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشائی اور الفحشا بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تم قولو کہو، اللہ پر، اللہ ہی اللہ، ما جو لا نہیں تعلمون تم کہتے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن اتنا گہرے مفہوم ہے اس میں، اتنی زیادہ سبحان اللہ اس کے اندر ہدایت اور صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا،
عام طور پہ برائی میں ساری برائیاں آ جاتی ہیں، بے حیائی بھی آ جاتی ہے، لیکن اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ بے حیائی کو خاص طور پہ اسپیشل علیحدہ سے ڈسکس کیا، اور یہ کہا کیونکہ ہر برائی جو ہے اس کی ابتدا بے حیائی سے ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو۔ پھر کسی چیز کا ظاہر ہے کچھ کتنی چیزیں ہیں جو ہم کبھی کسی زمانے میں کسی ٹائم پہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا، کہ یہ بات منہ سے نکالنی بھی کتنی عجیب اور اتنی زیادہ جھجک، اتنی ہیزیٹیشن، اتنا سٹریس اور اندر عجیب سی اینگزائٹی کی کیفیت ہو جاتی تھی وہی باتیں کہتے ہوئے، منہ سے نکالتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے، جو اب عام ہو گئی ہیں نا بالکل، یعنی کہ ہر کوئی، اور سم ٹائم اندر ہل جاتا ہے سوچ کے کہ یہ کیسے، سبحان اللہ، واقعی یعنی کہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کتنی سچ ہے کہ بے حیائی سے ہر برائی شروع ہوتی ہے۔ اور شیطان نے بھی سب سے پہلے کیا کیا تھا جب اس نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے درمیان، اور سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، کپڑے اتروا دیے اور اس بے حیائی سے کام شروع کیا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، ہر کام جو ہے، جب انسان کی ہیزیٹیشن، اس کی جھجک، اس کی حیا ختم ہوتی ہے، اللہ سے حیا، اللہ کے بندوں سے حیا، تو پھر جو ہے وہ سارے اس طرح کے کام کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کو فحش کہتے ہیں۔ یہ والی فحش، یہ والی جو ہے، جو انسان کو گناہ میں ڈال دے، برائی میں ڈال دے، اس بے حیائی کو عربی زبان میں فحش کہتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا، ایک جھجک وہ بھی ہوتی ہے نا جس میں اچھی بات کرنے سے، اچھی چیز پوچھنے سے جھجک آتی ہے، جیسے جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی انصار کی عورتوں کی کہ وہ دین کے احکام پوچھنے میں حیا نہیں کرتی نا، جھجک نہیں کرتی، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ان کو، تو وہ والی ہیزیٹیشن ہے۔ اور یہ والی جو حیا فحش والی ہے، وہ جو برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، پھر وہ کہلواتا ہے تم سے، جب تمہاری حیا اتر جاتی ہے، جب تمہیں برائی میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہلواتا ہے تم سے، ان تقولو، کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو لا نہیں تعلمون، تم جانتے، یعنی جن چیزوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جو تمہیں، جن کا اندازہ ہی نہیں، تم اللہ کے بارے میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہو۔ یعنی کہ کیا، اس آیت میں بتایا کہ دو طرح سے شیطان جو ہے وہ تمہیں بہکا کے اس دنیا میں ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم آخرت میں آگ میں اینڈ اپ ہو جاؤ۔ ایک شہوات اور دوسرے شبہات۔ اب شہوات پہلے والے حصے میں آ گیا کہ ہر طرح کی شہوت میں ڈال کے، جس میں ظاہرہ شیم لیسنس، ڈیسنسی، لسٹ، ساری چیزیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اور برائیوں میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شبہات، یعنی کہ ایسی چیزیں نکالنی شروع کر دو جو اللہ نے نہیں کہیں، جو اللہ نے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یعنی کوئی تمہارے پاس ایسی سالڈ دلیل ہے جس کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہو؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، یا یہ کہا کہ ہمیں سزا ہوگی، ہم نہیں آگ میں ڈالے جائیں گے سوائے چند دنوں کے، یا ہم نے یہ اب آگے جو مسلمان ہونے کے بعد جنہوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیے کہ جو قبروں میں ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، ان کو ہم سلام کہتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور اگر ہم سے جو بھی ہم کرتے رہے، اگر ہم ان کے چڑھاوے چڑھائیں گے، اگر ہم ان کی چادریں ان کے اوپر لے کے جائیں گے، ان کے مقبروں پہ، ان کے مزاروں پہ مجاور بن کے بیٹھیں گے، تو وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے۔ ان سے جا کے رزق بھی مانگتے ہیں اور دولت بھی مانگتے ہیں اور دنیا بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں کیا ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوپر افترا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف میں کہتے ہیں، تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ شیطان کہلواتا ہے، وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں میں سے اپنے چیلے بناتا ہے، جنوں میں سے اپنے چیلے بناتا ہے، وہ ایسی چیزوں کو جو اس کا ساتھ دینا شروع کر دے، پھر وہ اس کو پورا اپنا بنا لیتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد تم ایسی چیزیں کہتے ہو اللہ کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں، جس کی کوئی سند نہیں تمہارے پاس، کوئی دلیل نہیں، اور ایسی باتیں کر کے تم کیا کرتے ہو، شرک میں پڑ جاتے ہو، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ اور یہ معراج کے موقع پر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جو تھی وہ دی گئی، بتائی گئی، کہی گئی، اور ایک تحفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور ہر گناہ معاف کرے گا جس کے لیے چاہے گا، لمن یشاء۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا جو ہیں کنڈیشنز ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے وہ کسی نفس کو اس کے استطاعت سے زیادہ اس بوجھ نہیں ڈالنے والا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو ہر طرح کا شرک، ہر طرح کی اس طرح کی جو برائی ہے اس کے بارے میں الرٹ رہنا، اس کے بارے میں سوچنا اور دیکھنا کہ میں کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں، اس کی بہت شدید ایوری ڈے جو ضرورت ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر عمل کرنے کے لیے نہ صرف انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا اور پھر پونڈر کرنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز صرف پتہ تو ان کو بھی تھا، حضرت ابو طالب نے بھی سوری جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے بھی کہا، اور ابو طالب نے بھی کہا کہ میں جو ہوں مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں، اور مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے نبی ہو، لیکن کیا ہے کہ میں اس کو یعنی صرف کہنا کافی نہیں ہے، قبول کرنا ضروری ہے نا۔ لیکن وہ اتنی زیادہ انہوں نے جو ہیلپ کی اور اتنا ساتھ دیا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طالب کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، کہ ان کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے کہ جس سے ان کے، لیکن آگے کہتے ہوئے بھی دل جو ہے نا وہ بندے کا دہلتا ہے کہ جس سے ان کا دماغ جو ہے ہنڈیا کی طرح جو ہے نا وہ پکے گا، ابلے گا، یعنی اتنی شدید اس کی شدت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف کہیں نہ، قبول کر لیں نا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، اور اذا جب، کیلا کہا جاتا ہے، لا لیے، ہم ان کے لیے جب کہا جاتا ہے یا ان سے جب کہا جاتا ہے، اتبعو اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو، فالو کرو، اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو فالو کیے جاتے ہیں ان کو فالو کرنے والے کہیں گے کہ ہماری برات، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیزار ہوئے۔ تو یہ اتبعو پیروی کرو نا، یہ اب یہاں پہ یہ ورب کی فارم میں آ گیا، فعل کی شکل میں آ گیا۔ اتبعو پیروی کرو، ما اس کی جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے۔ یہ وہی ہے مضارع، اب نون اس میں آیا ہے ہم کی وجہ سے، بلکہ ہم پیروی کریں گے، اس کی جو، الفی پایا نہ ہم نے، علا پر ہی اس جس کے اوپر پایا ہم نے، آبا و اجداد نہ ہمارے، جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، آبا لو کیا، وا اور لو اگرچہ، کانا ہوں، آبا یعنی آبا و اجداد ان کے جو نسلیں ہیں اوپر کو، ہم ان کی، لا نہیں، یا عقلون عقل رکھتے، شیئن ذرا سے بھی، کچھ بھی، تھوڑی سی بھی، اور لا اور نہ، یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کیسی بات کر رہے ہو ہمارے ساتھ، کیوں ہمیں یہ کہتے ہو؟ اور یہ بات دیکھیں اس وقت مشرکین کفار ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وہ جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جب ان سے کہو کہ اتباع کرو اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم
تو اسی چیز کا اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اب دیکھیں ہم اگر ہم موازنہ کریں اس کا اپنے اس سوسائٹی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو کیا سیم وہی کچھ نہیں ہمیں کرنا ابھی ہم کر رہے ہیں نا، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ لو فلاں جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہے، اور اس نے اتنی زبردست جو ہے نا وہ اب سب سے زیادہ اس میں جو کلوز مثال ہوتی ہے وہ ہمیں شادی کی ملتی ہے، اور کہ نا شادیوں پہ یا اور ہم کوئی بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیز کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، اب تو اور اتنی زیادہ ساری جو اپنی ہندوؤں سے جو آئی تھیں غلط رسمیں، جو غلط چیزیں وہ تو آئی تھیں، اب وہ کیونکہ پوری دنیا میں ہم چلے گئے، مسلمان پاکستان سے اور باقی ساری جگہوں سے پوری دنیا میں چلے گئے، اب پوری دنیا کی بھی گندگیاں ہم نے اپنے اندر وہ بھی لانی شروع کر دی۔ اب ہم ہیلووین بھی مناتے ہیں، اب ہم ویلنٹائن بھی مناتے ہیں، اب ہم برتھ ڈیز بھی مناتے ہیں، اب ہم ساری کچھ وہ بھی سارا کچھ کرنے لگے، اور پھر ہم اس پہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ اصل میں اگر ہم علم حاصل کریں پھر پتہ چلتا ہے حرج کیا ہے، ایک یا دو سیٹنگز میں اور اس طرح آرگو کرنے سے اور لیکچر دینے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کوئی بھی چیز شروع کہاں سے ہوتی ہے، شرک کہاں سے شروع ہوا، بڑی پازیٹیو وہاں پہ جب سٹارٹ ہوا نا تو بڑی پازیٹیو سی بات لگ رہی تھی، بڑی مناسب سی بات لگ رہی تھی کہ نو پرابلم، یعنی کہ اس میں ہاں واقعی اس طرح سے جو ہے نا زیادہ اچھے طریقے سے کنسنٹریشن سے جو ہے نا اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو لیکن بعد میں وہ اس کے اثر کہاں گئے، تو اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ جب قریب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس گڑھے میں گرنے کا، اب جیسے ہم بچوں کو منع کرتے ہیں نا کہ جب وہ کسی خطرناک جگہ ہو، آگ ہو یا پانی گہرا ہو، بہت زیادہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی اور خطرے والی چیز ہو، گڑھا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ قریب بھی نہیں جاؤ، قریب بھی نہیں جاؤ، دور رہو، دور رہو، کہ اس کا کیا پتہ ہے کہ یہ اندر جا گرے۔ تو ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں اللہ کو پتہ ہے ہم کتنے سینسز میں ہیں، ہم کتنی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارا انٹلیکچوئل کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی حساب سے ہمیں کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ کر رہے ہیں، فلاں نے کیا، اب میں نہ کروں، اب مجھے لوگ کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اور ٹرینڈ سیٹلر کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں غریب بندہ نہیں کرے گا نا تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تو تھا ہی نہیں، اس نے بیچارے نے کیا کرنا تھا۔ تو ٹرینڈ سیٹلرز کون ہوتے ہیں؟ جو کسی مقام پہ ہوں، جو مرتبے پہ ہوں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں نہ دیں، ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں نہ کریں۔ اگر جہیز کے بارے میں بات کریں، ہمارے پاس ہے تو ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہے ہیں، اس میں کیا ہے، دیں اگر دینا ہے، لیکن دنیا کو کیوں پتا چلے بھئی آپ نے دیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی بات پہ ہم وہی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آبَاءُ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ان کے باپ دادا جو ہیں چاہے کوئی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور کوئی ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں بالکل بھی، یہ تو ان کی بات تھی، لیکن ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں، سبحان اللہ ہم تو ان سے بہت آگے بڑھ گئے، وہ تو بہت ہم سے بہتر تھے۔ اب آج کی شادیاں دیکھ لیں اور ہمارے باپ دادا نانا نانی دادا دادی کی شادیاں دیکھ لیں، یعنی کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اب وہ نہیں ہے ہمارے، ان کے ہم نقش قدم پہ نہیں چل رہے، ان کو نہیں ہم فالو کر لے۔ انہوں نے تو وہ تو جب دلہنیں بنتی تھیں ایسے کور ہوتی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کسی کو، شاید وہی تھا زمانہ جس میں صرف شوہر ہی سب سے پہلے دیکھتا تھا جس کا حق تھا۔ تو اب تو جو ہے فوٹو سیشن ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور پوری دنیا پہلے دیکھ لیتی ہے اس کو، اور وہ ساری برکتیں ہمارے سے رخصت ہو جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہماری شادیوں میں اور کسی نان مسلم کی شادیوں میں، سوائے اس کے کہ نکالتے وقت ہم دلہن کے سر کے اوپر قرآن جو ہے وہ اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں اور نظر آتی نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں اب ہم اگر اپنی سچویشن کو دیکھیں تو ہم نے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے ان کی بھی جو ہیں اگر ہم اسی طرح کرتے رہتے تو شاید کچھ نہ کچھ لمٹس میں رہتے۔ اب تو ہمارے جو ہیں ٹرینڈ سیٹلرز وہ اور ہی لوگ بن گئے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا طرح مثال اس کی طرح کی مثال ہے، الَّذِی جو ینعقو چیخ کر پکارتا ہے گلے سے،
عنق گلے کو کہتے ہیں، حلق کو، حلق سے یعنعکو چیخ کر پکارتا ہے، زور زور سے پکارتا ہے، بی سے ما جو یعنی اسے جو لا نہیں یسمعو سنتا، الا سوائے دعاءن پکار و نداءن اور آواز. یعنی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو زور زور سے پکار رہے ہیں نا. جیسے اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے کوشش کر رہے ہیں، اتنا زور لگا رہے ہیں کہ وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ اپنی جان ہی ختم کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس کی مثال اس کی ایسی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پکار رہا ہے، مثل الذین کفروا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو ناشکری کرنے والے ہیں، جو نہیں مان کے دینے والے. کفر سب کے لیے آئے گا نا، کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل اس مثال کی طرح. اللہ تعالیٰ پیرابلز جو ہے وہ بیان کرتا ہے ہماری امیجینیشن کو، لائک وہ جگاتا ہے اور ہمیں کہ اس طرح کی مثال ہے، اس طرح سے اللہ اس کے اوپر اس کو امیجینیشن میں لاؤ اپنے. ویسی تصویر بنتی ہے کہ ایک جو چرواہا ہے وہ بھیڑوں کو یا بکریوں کو جو بس کچھ نہیں سنتی، اب ان کو کیا ہے کہ وہ آوازیں نکالتا ہے نا، ان کو یہ تھوڑی کہتا ہے رائٹ جاؤ لیفٹ جاؤ یہ کرو وہ کرو، ان کو اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، بس یہ سمجھ آتی ہے نا کہ ان کو ڈنڈے سے ادھر کو کر دیا اور ادھر سے ادھر کو کر دیا، کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ بس، یا اس طرح سے کہ آپ کسی اتنا زیادہ شور شرابہ ہے یا آپ اتنے زیادہ کسی چیز میں انوالو ہیں کہ آپ کو اماں پکار رہی ہیں، کوئی آوازیں دے رہا ہے، تو آپ کو سوائے تھوڑی سی شور کے کہ کوئی آواز ہے، کوئی شور ہے، آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ ایک آواز ہے، ایک شور ہے، اس کے علاوہ آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. یہ مطلب ہے یہاں کہنے کا نا، کہ سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آتا. اپنی زندگی کی گہما گہمی میں، ہما ہمی میں، اس میں اتنے زیادہ مصروف ہوئے ہیں، اتنی صبح و شام کی چیزیں اتنی زیادہ ان کے اوپر جو ہیں وہ حاوی ہو گئی ہوئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا. کوئی بات اگر کوئی کان میں ڈالنے کی کوشش کر بھی رہا ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ صرف ایک آواز کی طرح کہ کوئی آواز آئی، جیسے ہم نے کچھ ٹیبل بجا دیا، ہم نے کوئی اور آواز کر دی، وہ آتی ہے. الفاظ، ان کی سینس، ان کے میننگ، ان کے اوپر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا، کوئی چیز اب نہیں ان کے پاس نا، کہ اس کی بس کی بات نہیں رہی، اس سے وہ باہر نکل چکے ہیں. اور حالت کیا ہو گئی ہے؟ سمن، بہرے ہیں. ظاہر ہے کان تو ہیں، سنتے تو ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس کا حساب بھی دینا ہے جا کے، لیکن کیا ہے کہ اس ندا کے لیے، اس ہدایت کے لیے، اس پکار کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ بہرے ہو گئے ہیں، بکمن گونگے ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس نہیں ہے ٹائم، ان کے پاس اور اتنی چیزیں اور اتنی انوالومنٹس جو ہیں، جو ان کی مصروفیات ہیں، اس میں سے کسی کو بتانے کا بھی، کسی اور کو سیدھے راستے پہ لانے کا، کسی اور کے لیے جو ہے نا اس راستے کو آسان بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. امیون، اندھے ہیں. یعنی جو چیز، جو زبان، جو کان، جو آنکھیں اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کو آگے پہنچانے کے لیے اور کسی اور کی یا اپنی ہدایت کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، تو وہ کیا ہیں؟ سمن بکمن امیون فہم لا یاقلون، پس وہ لا یاقلون نہیں عقل رکھتے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو آنکھوں والے تھے، ہم تو دیکھتے تھے. جب ہم اس دنیا سے ہمیں مٹی میں دبایا گیا تھا اس وقت ہم آنکھوں کے ساتھ مرے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ تم دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے میری ہدایت کے لیے، تو آج میں نے تمہیں اندھا کر دیا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو. اب ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے، ان کی ساری سچویشن بتا دی. اب اگر کوئی اپنا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا نا، کلو کھاؤ. اب اگر انہوں نے نہیں اس بات پہ عمل کیا تو اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ کلو کھاؤ من سے طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. اب یہاں پہ اسپیشل حلال کا نہیں آیا، طیبات کہہ دیا گیا نا کہ پاکیزہ چیزیں، یعنی کہ اس میں ہر طرح کی، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ پاک نے رخصت دی ہے کچھ چیزوں میں، لیکن اگر ہم اس کی بجائے سعادت کا راستہ، عزیمت کا راستہ اپنائیں تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی
جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، جو لذات ہی بھی حلال ہو، وصف ہی بھی حلال ہو اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہو، وہ سب کھاؤ۔ ماں جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، اور بے شمار چیزیں پیدا کی اللہ نے اور حلال کی، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان اگر کن ہو تم ایاہو، صرف اسی کی، ایا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یا ایا کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف صرف اور صرف صرف اسی کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم اشد حبن للہ ہو، تو پھر کیا کرو کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھو، اور اتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اتنا رزق دیا ہے، رزق میں سب کچھ شامل ہے نا۔ آپ سوچیں ذرا نا، صبح ہم سو کے اٹھے ہیں، ایک فضا، ایک ہوا، ایک سانس لینے کا، ایک کے لیے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی فیملی، ہم نے کتنا بریک فاسٹ میں کتنا کچھ ہم نے جو ہے نا اکٹھا کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، دودھ ہے، پانی ہے، جو بھی ہے، ہمارا ٹائم، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری فیملیز، ہمارے دوست، کتنی چیزیں آپ گنتے جائیں، ہمارے اپنے جسم میں، وجود میں دیکھیں کتنا کچھ ہے صبح سے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے صحیح صحیح کام کریے۔ ایک ذرا سا آپ کا مسل بھی پل ہو جائے تو آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ کتنی زیادہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ تو ذرا سا ہمیں زکام بھی ہو جائے تو ہم کتنے وہ اس کے ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے صحت دی ہے، جو بھی دیا ہے، سب کچھ اس رزق ہے نا، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو انجوائے کرو، اور پھر کیا کرو، جواب میں کیا کرنا ہے، صرف وشکر للہ، اللہ کا شکر کرو، زبان سے نہیں، ہر وقت کہہ ہی جانا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اور اپنی مرضی کے کام کرنے۔ شکر کرنے کا مطلب یہ، آپ دیکھیں اگر ہم کسی کوئی نوکر رکھیں، کوئی کام والا رکھیں، اس کو ہم پے بھی دیں، اس کے بعد ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی بھی کریں، اور پھر وہ کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کرے یا کچھ بھی کسی طرح کی بے ایمانی، کوئی ڈس آنیسٹی دکھائے، تو ہم کہتے ہیں نمک حرام ہے نا، اور بہت شدید اس کے اوپر ہمیں ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ دے کے کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کرو، تو شکر کرو کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے، اور وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے، ایک ایک چیز ہمارے فائدے میں ہے، یعنی کہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہے تو اللہ اور اس کے انبیاء کو، اس کے رسولوں کو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے، اس نے جو ہدایات دے کے بھیجی ہیں، اس سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، اس سے زیادہ مخلص کوئی ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ ہمارا فائدہ چاہنے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کے لیے جب اس کے بارے میں کچھ سوچتی ہے تو کبھی اپنی کسی خواہش کا شکار ہو جاتی ہے، یا کبھی اس کو اور کوئی جس کہتے ہیں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی، کوئی غلط بات، کوئی غلط جو ہے اس کو مشورہ دے بیٹھتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر ہم اس کے مطابق نہ کریں تو پھر کیا ہے کہ ہم نے بالکل ہی ناشکری کر دی نا۔ وشکر اللہ ہے، تو شکر کرو اللہ کا، ان اگر کن تم ہو یا ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے، انما بے شک، ما بے شک، حرما حرام کیا، اللہ پر کم تمہارے اوپر، المیتتا مردار، والدما جو ہم نے ابھی پڑھا، میں نے بتائی تھی نا چیزیں، کہ جو چوٹ لگ کے اور گر کے اور اس طرح کے جو سارے جانور ہیں وہ حرام ہے نا، تو وہ میتا ہوتے ہیں، میتا و دما، اور خون و لحم اور گوشت، صاف صاف علیحدہ سے کہہ دیا نا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور آف کورس اس کی ہر چیز، وما اور جو اہلا پکارا گیا، بہی اس کو، ساتھ اس کے، لیے غیر اللہ ہی، غیر اللہ کا نام لے کر، جیسے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور سب وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف جو ہے نا یہاں آ کے کر رہے ہیں، تو بھئی آپ گھر میں کریں گے تو وہ کیا اللہ کے نام وہاں پہ نہیں اللہ کا نام ہوگا، تو یہاں پہ اللہ کا نام کیوں؟ تو جب آپ ایک اسپیشل چیز اس طرح سے کرتے ہیں تو اس میں شک، شبہ اور ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو پکارا گیا، بہی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس، یعنی کہ اس کو، جس کو کہ پکارا گیا، لیے غیر
علاوہ یا غیر اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ جس کے اوپر پکارا گیا نا، جیسے ہم اللہ کا نام پکارتے ہیں نا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کو کسی اور کے نام پہ جب کیا جاتا ہے، فلاں بزرگ کے نام پر یا فلاں خدا کے نام پر وہ کرتے تھے اس طرح کی چیزیں. فا پس، من جو، ازتر مجبور کیا گیا، مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اضطراری حالت ہو گئی نا جس کی، غیرہ لیکن بغیر، باغن سرکشی کے، یعنی سرکشی کرنے والا نہ ہو، با اور لا نہ، آدن ادو سے نا، ادو اسی کو کہتے ہیں نا جو حد سے بڑھ جائے، ادو دشمن، حد سے بڑھنے والا، اور نہ ہی آدن حد سے بڑھنے والا ہو. فا تو لا نہیں، اسما اس گناہ، علیہ اللہ پر ہی اس کے، اللہ اور ہی ہے نا، علیہ اس پر، انا بے شک اللہ اللہ، غفور الرحیم غفور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بتائیں، لیکن پھر کتنی اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ایسی اضطراری حالت ہو جائے کہ مرنے والے ہو تو بس اتنا ہی کھاؤ جس سے جان بچ سکے، اس سے زیادہ نہیں. اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، غیر باغ ولا عادن ہو جاؤ گے. ایسی صورت پیش آ جائے، سفر پہ ہوں، گھر میں بے شک بہت امیر ہیں، کچھ بھی ہے، یا پھر غربت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اتنی زیادہ آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ کہیں سے نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا حلال کھانے کے لیے، تو پھر اتنا سا صرف حرام کھانے کی اجازت ہے جس سے جان ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، من سے، الکتاب کتاب سے، ویشترون اور وہ بیچ دیتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، سمنن قیمت، کلیلہ بہت تھوڑی، تھوڑی سی قیمت پہ اس کو بیچ دیتے ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما نہیں، یا کلونا وہ کھاتے، یعنی کہ وہ پیٹ بھرنا، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نہیں ڈالتے وہ اپنے پیٹوں میں، فی میں، بطون، ہم ان کے، الا سوائے، النار آگ کے، با اور لا نہیں، یکلمو کلام کرے گا، ہم ان سے، اللہ اللہ، یوم دن، القیامت قیامت کے دن، با اور لا نہ، یزکی پاک کرے گا، ہم انہیں، با لا لیے، ہم ان کے، عذابن عذابہ، عذابہ چکھنے کو کہتے ہیں نا، عذاب یعنی چکھنا ہے ان کے لیے، علیم دردناک، دردناک چکھنا ہے، یعنی درد والا عذاب ہے ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ، یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی اس کی کیئر نہیں کرتے اور کیا ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ تھوڑی سی قیمت کے لیے کسی بھی طریقے سے، اگر آپ ایسی، آپ کی نیت اگر درست نہیں ہے، آپ نے درست نیت سے کام نہیں کرتے، درست نیت کے ساتھ نہیں اس کو استعمال کر رہے، یا چھپا رہے ہیں، یا کسی کو پہنچانے میں صرف اس لیے جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اور یہ پتہ چلنے سے میری بھی کوئی پرابلم ہوگی اور اس کو بھی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا چھپانے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ مل سکتا ہو، یا آپ کے کسی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اور اس کی وجہ سے چھپائیں، کسی بھی وجہ سے چھپائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کر دیا اس کو وہ چھپا دیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ اور وہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں کیا، ثمناً قلیلا، اپنے کسی نقصان سے بچنے کے لیے یا کوئی فائدہ لینے کے لیے. اللہ کی کتاب کو چھپا دینا، اس کے حکم کو چھپا دینا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون وہ نہیں ڈالتے، نہیں بھرتے، کیا ہے، بطونہم اپنے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، اپنے بدنوں میں، بطون بطن، الا سوائے، النار آگ کے، کہ خود ہی آگ اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن.
ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا. یعنی اور کتنی وہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا کچھ عرصے کے لیے آگ میں ڈال کے. اللہم ربنا لا تعجلنا منہم، اللہ پاک تھوڑی دیر کا عذاب بھی جو ہے نا اللہ اس سے بچانا. تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. کبھی کبھی کوئی کلام نہ کرے جس سے ہی آپ کو سارا آپ کے رابطے ہوں، واسطے ہوں، جس کے اوپر سارا مان ہو آپ کا، جس نے ہی آپ کو سب کچھ دیا اور دینا ہو، اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے، تو پھر آپ کی کتنی زیادہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا ایک مینٹل ٹارچر ہے، سائیکولوجیکل، یعنی کہ نا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر نا صرف نہ جسمانی طور پر بلکہ مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ہر طرح سے جو ہے نا ٹارچر میں ہوں گے قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہ کرے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ آگ کھا رہا ہے نا، کہ آگ ہے اور اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے اندر ڈال رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یتیم کا مال کھانے والا ہے نا. کہ جو تو ہمارے ہاں یہ کتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وراثت کا مال کھا جانا غلط طریقے سے، اور یتیم کا مال کھا جانا، اور بہت ساری چیزوں کو ہم اتنا نارمل سمجھتے ہیں، بالکل اس وقت سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے ہمارے لیے، یا شاید بھول جاتے ہیں اس دن کو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی ساری چیزوں سے نکل پائیں اور جو ہم سیکھتے ہیں اس کے اوپر